رب ذوالجلال نے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر ان کی کاریگری سے ویران خرابے کو معمور ہستی بنا دیا۔ گنبد نیلو فری کی چھت عطا کر کے کائنات کو مصفف و مرصع بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون۔ آواز کہتی ہے تیرے ایک ادنا اشارے سے بنی کل کائنات، کن کہا تو نے مکمل ہو گئی ہر ایک بات۔ تو ہے لاسانی، تو ہے مثل تیری کل صفات، تو ہے لاسانی، تو ہے مثل تیری کل صفات، برتر و بالا وعلا ہے الہی تیری ذات، برتر و بالا وعلا ہے الہی تیری ذات۔ اسی ذات ذوالمنن نے نطفہ ناپاک سے نشو و نما پانے والے خاکی پتلے کو اشرف المخلوقات سے ملقب کیا۔ خلافت دے کر وسیع و عریض جولان گاہ عرضی پر اپنا جانشین مقرر کیا، اور سند عز و شرف عطا کرتے ہوئے مسجود ملائک ٹھہرایا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ وجود انسانی کا سب سے اہم مقصد رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قرار پایا۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس پر عمل پیرا شخص اپنے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کے دروازے ہوا کرتا چلے جاتا ہے۔ آواز کہتی ہے سکون رب کی بندگی میں، سکون آقا کی پیروی میں، سکون ذکر حبیب میں ہے، سکون پاکیزہ زندگی میں۔ مگر اس غفلت کوش انسان نے اپنی فرمستی میں آ کر خدا اور اس کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ رب کائنات سے کٹ کر صرف کائنات کی رنگا رنگی اور دل فریبیوں میں دمبم اور مست رہنے لگا۔ وہ یہ بھول گیا کہ عالم اسلام حالات کے سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ اخلاقی اقدار، روحانی بصیرت اور ایمانی جوہر کی پامالی کے لحاظ سے انسانیت کا بدترین دور انتقال چل رہا ہے۔ خلیفہ ارضی کی فتنہ سامانیوں سے زمین لرز رہی ہے، آسمان کانپ رہا ہے، اور ناقابت اندیش مسلمان اپنی چال ڈھال، عادات و اقوال، نشست و برخاست، حتیٰ کہ لباس میں بھی غیروں کے طریقے پر
برخامتن ہے، اور افسوس کہ امت مسلمہ مغربی سامراج کی فکری غلامی کے دامن فریب میں پھنستی جا رہی ہے۔ حالات اتنے سنگین اور نازک ہو چکے ہیں کہ دشمن ہماری شناخت اور ہمارے ملی وجود کو مٹانے کے در پہ آواز کرتی ہے۔ کس دل سے کروں تیری طرف روئے سخن، کس دل سے کروں تیری طرف روئے سخن، حیف ہے اجڑا ہوا تیری محبت کا چمن، او کہ مومن تو نے سیکھا ہے منافق کا چلن، ہے منافق کا چلن، چاہتا ہے خوش رہے سب تجھ سے شیخ و برہمن، چاہتا ہے خوش رہے سب تجھ سے شیخ و برہمن، ہوش کے بندے سب باقی نہیں دیوانہ پن، باقی نہیں دیوانہ پن، حامی حق اب نہیں کوئی ہے دور فتن، حامی حق اب نہیں کوئی ہے دور فتن، وہ مٹانے پر تلے بیٹھے آثار و سنن، بیٹھے آثار و سنن، اے معاذ اللہ تیری میری ہمت شکن۔ نیرنگی زمانہ کے تباہ حالات نے انسانیت کو ابن الوقتی اور نفس پرستی کا رسیہ بنا دیا ہے۔ فواحش و منکرات، بدعات و خرافات، قطع رحمی ولا تعلقی اور پڑوسیوں کی حق تلفی نے گمراہی و سرکشی کی سیاہ چادر میں لپیٹ رکھا ہے۔ ارتکاب معاصی اس قدر عام ہو گیا کہ سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی فساد کے دروازے کھلنے لگے اور فتنے طوفان ابر و بارہ بن کر ہمارے سروں پر برسنے لگے۔ آواز کہتی ہے بسم الله الرحمن الرحيم وبالسنة المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القدر۔ چنانچہ علم دین حصول معاش کا ذریعہ بن گیا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لیا گیا، والدین کی عزتوں کو پامال کیا جانے لگا، اسلاف و اکابر مطعون و مقذوف کیے جانے لگے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ صحابہ کرام پر انگشت نمائی اور زبان درازی کی جانے لگی۔ لہو و لعب اور رقص و سرور کے آلات گھر گھر عام
ہو گئے، انسانی قلوب پتھر سے زیادہ بے اثر اور برف سے زیادہ سرد بن چکے، زندگی کے ہر حرف پر ابتری و انارکی کا راج اور استحصالی قوتوں کا دورہ ہے۔ غرض یہ کہ دور حاضر کے ناگفتہ بھی حالات پر ناچا سر بدلے گا اور خامہ انگشت بدلدان ہے۔ آواز کہتی خدا سے ہو کر جناب غافل، جہاں میں کیوں دل لگا رہے ہیں، شراب ہے یہ نہیں ہے پانی، فریب کیوں آپ اٹھا رہے ہیں، غضب ہے واللہ یہ قیامت، ستم میں کیا آپ اٹھا رہے ہیں، خدا کا ڈر کیا نہیں ہے باقی، جو شب میں ایمان بجھا رہے ہیں، کہاں سے مقصود ہاتھ آئے، جو راہ ہم سے بھٹک گئے وہ، کہاں تھا افسوس ان کو جانا، کہاں وہ افسوس جا رہے ہیں۔ آخر یہ سلسلہ معصیت کوشی و حق فراموشی کب تک برقرار رہے گا، کب تک انسان اس تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارتا رہے گا، کب تک قدم انسانی صراط مستقیم سے منحرف رہے گا۔ آخرش انسان زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع کر کے اس چیز کا منتظر ہے، حالانکہ وہ وقت دور نہیں کہ حالات مزید ابتر ہو کر ہدایت کی راہ میں حائل ہو جائیں گے۔ آواز وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمامي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أبو مصعب بن محمد بن هارون عن عبد الرحمن الأعرابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ينتظر أحدكم إلا بأن يطغي أو فقرا منسيا أو مرضا مرشدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أبي الساعة والساعة أدهى بأمر۔ ان حالات کے رونما ہونے سے قبل ضرورت ہے کہ ہم خوف و ہراس، بزدلی و کم ہمتی اور شکست و خردگی کے تصور کو ذہنوں سے نکال کر صبر و استقامت، ہمت و جرأت اور شجاعت کے اوصاف پیدا کریں۔ قرآن کہتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عرب کا تکتا ہوا ریگستان دین حق کی مخالفت میں غیظ و غضب کا بھڑکتا ہوا تندور بن چکا تھا۔ اس موقع پر خدائے ذوالجلال نے صحابہ کرام کو استقامت کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب استقامت کی راہ اختیار کی تو ان پر سے مصائب و آلام کے بادل چھٹ گئے اور وہ عالم رنگو کے حکمراں بن گئے، حتیٰ کہ تاریخ کی زبان سے آج بھی آخری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ رائے کے مسافروں، ایمان و عظیمت کے متوالوں اور ایک خدا کے پرستاروں کو مشکلات و مسائل کے ہر دور میں استقامت و ثبات قدمی کی اسی تاریخ کو اسے جان بنانا ہوگا۔ عہد توبہ پر ثابت قدم، راہ اعتدال پر مسلسل گامزن اور توحید کے پرچم تلے صراط مستقیم پر رواں دوا رہنا ہوگا، جس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ظاہراً اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کیا جائے، اور اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات و شہوات
اور تسینات کو ترک کر کے معرفت الہی کو حاصل کیا جائے۔ اور سب سے بلند و بالا درجہ یہ ہے کہ تمام حقوق، حدود اور احکام کی پاسداری کر کے باطن میں فنا کے گھاٹ اتر کر توحید وجودی اور توحید شہودی سے مشرف ہوا جائے۔ قرآن کہتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ آواز کہتی ہے دل میں بس خوف خدا اپنے بسائے رکھو، اس کے احکام پہ سر اپنا جھکائے رکھو، اور قرآن کو سینے سے لگائے رکھو، اپنے سوئے ہوئے جذبات جگائے رکھو۔ اپنا تو شیوا ہے کہ شمع ایمان کی دل میں، اپنا تو شیوا ہے کہ شمع ایمان کی دل میں، جب تلک سانس ہے سینے میں جلائے رکھو۔ استقامت دین ہر مسلمان کا فریضہ ہے، چنانچہ ایمان و عقائد، معمولات و وظائف، عبادت و ریاضت، معاملات و معاشرت، ادائے حقوق اور دین کی ترویج و اشاعت، ہر چیز میں ثابت قدمی کو اختیار کر کے ابدی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ آواز کہتی ہے اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائیں شریعت کے، اگر پابند ہم سب لوگ ہو جائیں شریعت کے، مزے لوٹا کریں دلدار دنیا ہی میں جنت کے، کتاب اللہ اور سنت پہ عامل اب تو ہو جاؤ، کتاب اللہ اور سنت پہ عامل اب تو ہو جاؤ، یہی ہے بس یہی ہے دوستو سامان قربت کے۔ استقامت کی بدولت انسان کو طاعت و بندگی میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے۔ استقامت دین کا راہی شہوات و شبہات کی خاطر دل گشتۂ راہ نہیں ہوتا، ہزار مخالف آدمیوں کے باوجود اس کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی، اور وہ انعامات الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ استقامت میں دین کی دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ استقامت کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ بارگاہ خدا بندی میں عجز و نیاز کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت کی رسی کو مضبوط تھامنے کے ساتھ ساتھ استقامت دین کی دعاؤں کا اہتمام بھی لازم ہے۔ آواز کہتی ہے وبه قال حدثنا همام قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي سفيان عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ لہذا ہر مسلمان سستی اور غفلت کو دور کرے، استقامت کے جوہر سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اسی میں دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا راز مثمر ہے۔ آواز کہتی ہے ادھر ادھر ڈھونڈ مت کے ناداں، سکون ہے رب کی عبادتوں میں، ادھر ادھر ڈھونڈ مت کے ناداں،
سکون ہے رب کی عبادتوں میں، تو کرے تیاری اپنے کل کی قدم قدم پہ بچا کے ایمان۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، لگانا دل والی چاہتوں میں۔ آواز کا یہ سفر معاصی و سرکشی سے ہوتے ہوئے اپنے منزلی انجام تباہی و بربادی تک پہنچتا ہے، جس کے بعد اگر سرکشی و تمرد سے توبہ و استغفار نہ ہوا تو انسان کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگر خدا لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔